دوستوں آج میں آپ کو ایک اچھی سی کہانی سناتی ہوں، تو جلدی جلدی سے بڑے بچے جلدی سے آ جائیں اور میری کہانی کو سنیں۔ کہانی کا نام ہے سانچ کو آنچ نہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، وہ یوسف 8ویں جماعت کا امتحان دے رہا تھا۔ آج اس کا آخری پرچہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج اس کا پرچہ بہترین ہو گیا تو وہ یقیناً بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اس نے تمام پیپر اچھی طرح دیے تھے۔ استاد غلام عباس نے پرچہ اور کاپی یوسف کو دیے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پرچہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس کے تمام سوالات اس کو یاد تھے۔ ابھی یوسف کو لکھتے ہوئے آدھے سے زیادہ ہی وقت گزرا تھا کہ ڈی او صاحب اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب ساتھ اسکول کے کمرہ امتحان کے دورے پر آئے۔ ابھی وہ دروازے پر ہی تھے کہ کلاس میں ہٹر بونگ مچ گئی۔ انہوں نے تمام طالب علموں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اتفاق سے کوئی کاغذ یوسف کی کاپی کے ساتھ آ گرا۔ وہ پرچہ دینے میں مصروف تھا کہ اسے احساس ہوا کہ کوئی چیز اس کے پاؤں سے ٹکرا گئی ہے۔ ڈی او صاحب نے کاغذ اٹھایا۔ کاغذ انگلش کی کتاب سے پھاڑا گیا تھا۔ انہوں نے یوسف سے پوچھا، یہ تمہارا صفحہ ہے؟ یوسف نے سچائی سے جواب دیا، سر یہ میرا نہیں ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب فوراً بولے، تو تمہارے پاؤں کے ساتھ کوئی شیطان رکھ گیا ہے؟ پیچھے بیٹھنے والا اشرف بہت خوش نظر آ رہا تھا کہ اس کی جان بچ گئی۔ انہوں نے سزا کے طور پر یوسف کو دوبارہ پرچہ حل کرنے کو کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس پرچے میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اسی وقت اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آئی کہ سانچ کو آنچ نہیں، کیونکہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے بحث کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ اب آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ دوبارہ پرچہ حل کرنا بڑا مشکل تھا، اس لیے جہاں تک حل کر لیا تھا اس کے بعد حل کرنا شروع کر دیا۔ استاد نعمت صاحب ابھی باقی لڑکوں کی کاپی پر دستخط کر رہے تھے کہ یوسف کو دوبارہ پرچہ حل کرتے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اشرف، جس نے نقل کرنے کی وجہ سے یوسف کو پھنسایا تھا اور خود اس کے بعد ایک لفظ نہ لکھ سکا، جبکہ یوسف حاضر دماغی اور یاد کردہ سوالات کو بڑی تیزی سے حل کر رہا تھا، ان لوگوں کو یقین آ گیا کہ یوسف نقل نہیں کر رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک ماہ بعد کل رزلٹ نکلنے والا تھا۔ یوسف اپنا رول نمبر تلاش کر رہا تھا مگر وہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ رونے لگا۔ اتنے میں اس کے ابو آئے، مگر یہ کیا، ان کے ہاتھ میں مٹھائی تھی اور وہ اخبار لیے چلے آ رہے تھے۔ وہ یوسف کو روتا دیکھ کر زور سے ہنسے اور امی کو بتایا کہ ہمارا بیٹا یوسف A1 گریڈ سے پاس ہوا ہے۔ یوسف جو اب تک رو رہا تھا یہ سن کر اخبار کی طرف لپکا اور اخبار کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا اور ہنسنے لگا کیونکہ وہ پاس ہو گیا تھا، مگر اس سے افسوس تھا کہ اس کا دوست اشرف فیل ہو گیا تھا۔ یوسف کے ابو نے کہا، بیٹا سچ بولنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے تو سب یہ کہتے ہیں کہ سانچ کو آنچ نہیں۔ تو دوستوں، آپ لوگوں نے کیا سبق سیکھا اس سٹوری سے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی کسی کو کسی چیز میں نہیں پھنسائیں اور جیسے آپ رہ رہے ہیں ویسے ہی رہیں، ٹھیک ہے؟ اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ میں آپ کو اور آنے والی اچھی ویڈیوز دکھا سکوں، اسٹوری سنا سکوں۔ تھینک یو۔